کانفرنس کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ. مسئلہ سمجھنا ہے اور جاؤ سوال کرو ملا سے کہ وجہ بتا ملا جی، نمازیوں کو کافر کہہ رہا ہے، کلمہ گو کو کافر کہہ رہا ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنے والوں کو کافر کہہ رہا ہے، لمبی داڑھی والوں کو کافر کہہ رہا ہے، اونچی پگڑی والوں کو کافر کہہ رہا ہے، موٹی گردنوں والوں کو کافر کہہ رہا ہے، میٹھا میٹھا بولنے والوں کو کافر کہہ رہا ہے، مرزائیوں کی تقریریں میٹھی، پگڑی کئی گز کی، داڑیاں سفید اور بڑے پیار پیار سے بولنے والے، ان کو کافر کیوں کہتا ہے؟ اگر مجھ سے پوچھتا ہے، میں کافر اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مسئلہ جو نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن مقدس کی نص قطعی دلالت، بالکل واضح صریح آیت جو یہ مسئلہ بیان کر رہی ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول وخاتم النبیین اور آخر النبیین، سارے نبیوں کے آخری نبی اور آخر من نبیہ. ختم نبوت کا معنی یہ ہے جن کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا. آخر من نبیہ، جس ہستی کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا. یہ بات ہے قرآن مقدس کی آیت، اور یہی معنی پیارے پیغمبر نے حدیث متواترہ میں کیا. متواتر حدیث، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، یہ تشریح ہے خاتم النبیین کی. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا نفی جنس کا کوئی نبی نہیں. جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، ذاتی طور پہ بھی، عطائی طور پہ بھی، کلی طور پہ بھی، جزئی طور پہ بھی، ذلی طور پہ بھی، اصلی طور پہ بھی. جس طرح رب کے سوا ہر قسم کی الوہیت کی نفی، اسی طرح محمد مصطفیٰ کے بعد ہر قسم کی نبوت کی نفی. لا نبی آبادی. میرے شیوخ کی بات ہو رہی تھی، میں کہتا ہوں تم نے کیا کام کیا؟ تم نے کام کیا یا ختم نبوت کے نام پہ چندے کی؟ تم سے مراد وہ ہیں جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں، اور ہے وہ کہ انہیں آج تک ختم نبوت کا معنی نہیں آیا. ختم نبوت کا معنی نہیں آیا، اور معنی وہ کیے. غالباً پچھلے سالوں میں نے جہاں بیان کیا وہ کافی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ سونیا کن تو نبیًا وآدم بین الماء بتی، کہ نبی پاک کو نبوت اس وقت مل گئی آدم ابھی مٹی گارے کے درمیان میں تھے، کائنات نہیں بنی تھی. آپ کو نبوت مل گئی. میں نے کہا ملا جی آپ کو نبوت مل گئی، آدم کو نبوت بعد میں ملی، نوح کو نبوت بعد میں ملی، 7 لاکھ انبیاء کو نبوت بعد میں ملی، اور آپ کو سب سے پہلے نبوت ملی. میں نے کہا مولوی جی پھر آپ اول النبیین ہیں یا آخر النبیین ہیں؟ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے. سارے نبیوں سے پہلے اگر میرے نبی کو نبوت ملے تو پھر آپ اول نبی ہیں یا آخری نبی ہے؟ بولو بولو. عقیدہ یہ، اور یہ سارے فرقوں کے، ہاں یہ 2 نمبر دیوبندیوں کا بھی، دوسری پارٹی کا بھی ہے. اور ختم نبوت کے نام پہ سارے متفق کرنے والوں، تمہیں تو ختم نبوت کا معنی نہیں آتا، اور عقیدہ تمہارا یہ ہے کہ 7 لاکھ
قادیانی ایک نبوت بعد میں مانے وہ کافر، تم 1.25 لاکھ مانو، تم پکے عاشق۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ سمجھو بات، سمجھو توجہ کر میرا بھائی۔ قادیانی اس لیے کافر ہے کہ اس نے اس آیت سے ثابت شدہ قطعی مسئلہ، صاف مسئلہ، اس میں تعبیر کی، تحریف کی، اس کا معنی بدلا۔ پتہ چل گیا کہ جو آدمی مسلمانی کا دعویٰ کر کے داڑیاں بے شک کو، کلمہ پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، لیکن اللہ کی کتاب پہ ایمان کسی ایک مسئلہ جو قرآن نے واضح بیان کیا اس پر اگر ایمان نہیں تو اس کے کفر اور ابو جہل کے کفر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اتفاق ہے کہ صرف خاتم النبیین نسکتی جتنے علماء نے فتوے لگائے وجہ نہیں بیان کی، حالانکہ اور وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ کہ نسکتی سے ثابت شدہ مسئلہ اس میں اس نے تعبیر کی۔ آج مولوی اور مفتی کیا بہانہ کرتا ہے؟ کراچی کے ایک بڑے شیخ الاسلام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی مانے ہم اسے کافر نہیں کہتے۔ توجہ ہے، علم غیب اونچے بولو، علم غیب کلی مانے وہ کلی صاحب کہتے ہیں، ہم اسے کافر نہیں کہتے۔ اگر نہیں کہتے تو خود دو، میرے شیخ نے تو لکھا ہے جواہر القرآن کا مقدمہ پڑھ، شیخ القرآن فرماتی ہے علم غیب کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ جو آدمی اس عقیدے پر مطلع ہو کر ایسے عقیدے والے کو کافر نہیں کہتا، شیخ القرآن فرماتے ہیں وہ ویسا ہی کافر ہے، وہ ویسا ہی، تم بھی سن لو، ویسا ہی کافر۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ جواہر القرآن کا فتویٰ ہے، مقدمہ میں لکھا ہے۔ اور آج کراچی سے لے کے پشاور تک، لاہور سے لے کے ملتان تک بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے مفتی مجھے سبق دے رہے ہیں، اور جی علم غیب کا مسئلہ فروعی ہے، حاضر ناظر کا مسئلہ فروعی ہے، تصرف ما فوق الاسباب کا مسئلہ فروعی ہے، سما ما فوق الاسباب کا مسئلہ فروعی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا یہ مسئلہ فروعی ہے۔ اگر توحید فروعی ہے تو دنیا کا کوئی ملا جواب دے پھر قادیانی کس اصول سے کافر ہے؟ اس لیے سن لو، جیسے خاتم النبیین کے معنی میں ڈنڈی مارنے والا، تحریف کرنے والا، تعویلیں کرنے والا، اس کو اس کی نماز کفر سے نہیں بچاتی، اذان کفر سے نہیں بچاتی، کعبہ کے اندر ساری زندگی گزارے، میرے نبی کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں، اگر شک ہے وہ آدمی مرتد ہے، وہ آدمی زندیق ہے، وہ کافر بالاجماع ہے، ساری امت کے علماء متفق ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کی کہ جو وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کا ثابت شدہ قطعی مسئلہ کا اس نے انکار کیا۔